اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایک بھیجے ہوئے طوفان کیٹرینا کا مقابلہ کر سکے؟ پورے کیلیفورنیا کو تباہ کر کے رکھا وہ طوفان، کیا کوئی قابو میں رکھا؟ نہیں۔ اللہ کی شان و شوکت، اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی پکڑ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو قوموں کو صفِ ہستی سے بیٹھ دیتا ہے، قوموں کو صفِ ہستی سے بیٹھ دیتا ہے، ان کی بستیوں میں جا کر رہنا بھی کسی کا گوارا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایسے لوگوں کا ایک نقشہ کھینچا، کیسے؟ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہماری گرفت کے بعد ان لوگوں میں کسی کو باقی زندہ پاتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے اور مقام پر فرمایا كَأَنَّهُمَا جَاذُو نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اتنا تو اللہ کے ساتھ ٹکرائے، عذاب میں گرفتار کیے گئے تو ان کے لاشیں زمین پر ایسے پڑے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے زمین پر گر گئے۔ کوئی ہے ان کو اٹھانے والا؟ کندھا دینے والا کوئی نہ تھا، دفنانے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ کی گرفت قوموں پر اس طریقے سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہلاکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں آتی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کتنے ہی گاؤں کو ہم نے تباہ کر دیا، کیوں؟ ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ ظالم تھے وہ لوگ، ظلم کرتے تھے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، شرک کرتے تھے، شرک۔ پھر بندوں کو غلام بنا کر ظلم کیا کرتے تھے، عورتوں کو باندیاں بنا کر ظلم کیا کرتے تھے، کمزوروں پر طاقت کا ناجائز استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے ہم نے کیا کیا؟ کیسے عذاب دیا؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا کے معنی کیا ہے؟ یہ سیدھا مکان، اوپر چھت ہے، اللہ نے ان کے گھروں کو اس طریقے سے کر دیا، خالی گھر نہیں، ان کی پوری بستیوں کو اللہ نے اوندھا کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ لوگوں تم ظلم نہ کرو، اگر ظلم کریں گے تو تمہارا بھی انجام ہو جائے گا۔ دوسرا مقام سورہ انعام آیت نمبر 6 اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان قوموں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور گناہ کیا تھا، لہذا ہم نے ان کا مواخذہ کر دیا۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا کے معنی کیا ہے؟ جہنمی لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل کر دیتا، تو جہنم کے داروغہ فرشتے جہنمیوں سے سوال کریں گے سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم جہنم میں کیوں آئے؟ کہیں گے قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نمازی نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بے حیائی کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہی مسخرے پڑھنے موت آ گئی اور اب یہاں دیکھیں سوال کرے گا نا۔ سورہ ملک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا۔ اس طریقے سے اللہ کے بندوں کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے مرسلین کو لوگ جھٹلا دیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان قوموں کو پکڑا۔ سورہ دخان آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہے یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے اس قوم تبع کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم قوم تھی، وہ مجرم قوم تھی، ان کے جرم کی وجہ سے اللہ نے ہم کو ہلاک۔ اب جرم کیا ہے اس کا احاطہ سمجھ ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جرم جس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہو، وہ جرم ہے۔ مسلمان مجرم نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کا پیروکار ہوتا۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول
کیا اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لے گا بندوں کو؟ نہیں، اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ مہلت دیتا ہے کہ انبیاء آتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، صالحین آتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، علماء آتے ہیں لوگوں کی خرابی پر نکیر کرتے ہیں. یہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچ جاتا ہے. اللہ کا پیغام پہنچنے سے پہلے اللہ کسی پر عذاب نہیں بھیجتا. اللہ کا پیغام پہنچ انجانوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا، انجانوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا. انبیاء آئے، صالحین آئے، صالحین کے بعد علماء کرام رہیں گے، وہ قوموں کو حق کا پیغام بتاتے رہیں گے، حق معلوم ہوتا رہے گا. حق معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی حق کو سچ کو اختیار نہیں کرتا، اب اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. نبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 2 مقامات کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں. سورہ شعراء آیت نمبر 208 اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ. ہم کسی بھی قریے کو ہلاک نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کے پاس ڈرانے والا بھیجتے ہیں. اللہ کا پیغام پہنچانے والا بھیج دیتے ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ نبیوں سے پہلے ہم کو عذاب کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالُوا أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ. ہم نے ان کو ہمارے عذاب سے ہلاک کیا، مِن قَبْلِهِ اس سے پہلے. لَقَالُوا لوگوں نے کہا، رَبَّنَا لَوْلَا أُرْسِلْتَ عَلَيْنَا رَسُولًا. اے کاش اے اللہ ہم پر رسولوں کو بھیجتا تو کتنا اچھا تھا. فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ تیرے آیتوں کی ہم پیروی کرتے، مِن قَبْلِ أَن نُزِّلَ کہ اس سے پہلے کہ تو ہم پر کوئی چیز نازل کرتا، وَنَخْزَعَ اس سے پہلے کہ تو ہم پر ذلیل کرتا. چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم سب انجان ہیں یا جانے مانے؟ جانے مانے. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہم پر موقوف فرمایا، ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائے. اللہ کے نبی کے بعد اس دین کو صحابہ کرام آگے بڑھائے. ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، امیر معاویہ آئے، سب اسلام کو آگے بڑھائے. اس کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، تبع تابعین کے بعد علماء ربانی حق آئے اور آج تک کام کر رہے ہیں. آج کی ان تحقیقات میں دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی ہو گیا. سچ کو واضح کر دیا، باطل کو واضح کر دیا، جھوٹی احادیث کو بھی نکال کر پیش کر دیا، صحیح احادیث کو بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا. اب کوئی حجت اللہ کی چلنے والی نہیں ہوتی. اگر ابھی بھی اللہ کے نبی کے طریقے کو کوئی نہیں تھامے گا، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے ہلاک کرے گا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہم پر مسلط کرے گا. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دے گا. کیسے دشمنوں کو مسلط کرے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. 1947 کے بعد پورے ملک میں، ہندوستان بھر میں 4000 سے زیادہ مسلم کا فسادات کروائے گئے. اللہ کا عذاب تھا نہیں تھا؟ گجرات میں فرقہ پرستوں نے 2000 لوگوں کا قتل عام کیا. اللہ کا عذاب تھا نہیں تھا؟ آسام کے مسلمانوں کو پائے پر قتل کیا جاتا رہا اور آج بھی ہے. اللہ کا عذاب ہے نہیں ہے؟ مینمار کے مسلمانوں کو بدھسٹ قتل کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا وعدہ ہے، قومیں جب تک اللہ کی بغاوت میں رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا. اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو. پھر دیکھو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مزہ کیسے آئے گا. آسمانوں کے دہانوں کو اللہ کھول دے گا، رحمت کے فرشتوں کو نازل فرمائے گا. فرشتے ہماری نصرت کے لیے پہنچ جائیں گے. کب؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہوں گے. آج حرام ہمارے پاس کھایا جاتا ہے، زنا ہمارے سماج کے اندر ہے، سود ہمارے پاس ہے، قدم قدم پر ہم باغی اور مجرم ہیں. حد سے زیادہ اسراف ہم نے کیا. اللہ کے دین کے مقابلے میں باپ دادا کے دین کو ہم نے ترجیح دے دیا. تو کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ آئے گا. اللہ کا عذاب آئے گا. محترم حاضرین، ایک دو احادیث ہیں، ان احادیث کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آج کے اس خطبے کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ تو قرآن کی آیتیں تھیں، بہت سی قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو عذاب الہی کے بارے میں سمجھایا. چند احادیث
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کیوں کرتا ہے؟ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث حضرت سعد ابن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسئلے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا رائے کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو حضرت سعد بیان فرماتے ہیں، فقام غضبان محمرا، اللہ کے نبی کے پاس جب یہ اختلاف کرتے ہوئے صحابہ آئے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ صورتحال کیا تھی؟ آپ غصے سے لبریز تھے، آپ کا چہرہ اور آنکھیں اس اختلاف کو دیکھ کر لال ہو گئی تھی۔ بہت غصے میں نبی علیہ السلام اٹھ گئے، اٹھ کر کہا اذهبتم من عندي، کیا تم میرے پاس سے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ کتنا بڑا سوال ہے۔ کیا کہا؟ لڑتے ہوئے آئے ہو، چلو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ کیا جھگڑا کرتے ہوئے میرے پاس آئے ہو؟ وجئتم متفرقین، لڑتے ہوئے تم میرے پاس آئے ہو۔ انما اهلك من كان قبلكم الفرقا، تم سے پہلے کے لوگوں کو جن جن چیزوں نے ہلاک کیا تھا ان میں سے ایک چیز ہے فرقہ۔ فرقہ کے معنی کیا ہے؟ فرقہ بندیاں، آپس میں لڑنا جھگڑنا، انتشار، سابقہ قوموں کو بھی ہلاک کیا۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو 71 فرقوں میں بانٹ کر ہلاک ہو گئی، اور نصارہ اپنے آپ کو 72 فرقوں میں بانٹ کر ہلاک ہو گئے۔ تم بھی لڑ رہے ہو، کیا تم بھی ہلاک ہونا ہے؟ تم بھی ہلاک ہونا ہے سابقہ قوموں کی طرح؟ اور معزز حاضرین، اب اس ایک حدیث پر غور کر کے اختصار سے ہم سب کا معاشرہ کر لو۔ آج ہم کیا چاہتے معلوم؟ کسی کے دل کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں۔ میں حنفی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری حنفیت محفوظ رہے، اسلام نہیں۔ میں شافعی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں شافعیت محفوظ رہے۔ میں حنبلی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حنبلی مسلک محفوظ رہے۔ میں مالکی ہوں، میرا مالکی مذہب ہے محفوظ رہے۔ ہمارے پاس جتنے فرقے ہیں سب اپنے اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے لگے۔ غور کرو، دین اسلام کو کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ لڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اغیار ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ خوف اللہ کا دل میں نہیں رہا۔ خوف کس کا؟ خوف کفار کا ہمارے اوپر اللہ نے طاری کر دیا، یہودیوں کا اللہ نے طاری کر دیا، نصارہ کا اللہ نے طاری کر دیا۔ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ فرقہ، آپس میں لڑائی جھگڑے۔ کیسے؟ یہ میری مسجد ہے، تیری مسجد، اس میں تم نہیں آنا، اس میں ہم نہیں آتے، تمہارا امام تمہارے ساتھ، ہمارا امام ہمارے ساتھ۔ پھر امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں گئے؟ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا۔ ہماری کل کائنات سے زیادہ عزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بھی نہیں، وہ ہے، وہ اس سے زیادہ عزیز کوئی ہے نہیں۔ پھر لڑائی جھگڑا کیوں؟ ہلاک ہونا ہے تو لڑائی جھگڑا کرتے رہو۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسلم میں آئی، مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کے سامنے کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یعنی لوگ اونچی اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں۔ ایک آیت کو لے کر، قرآن کی آیت کو لے کر دو افراد میں جھگڑا چل رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ آوازیں بلند ہو گئی۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ ہم نے دیکھا ہمارے جھگڑے کی وجہ سے آپ پر غصہ طاری تھا، آپ پر غصہ طاری تھا۔ فقالا، نبی نے فرمایا، انما هلك من كان قبلكم، سنو لوگو، تم سے پہلے لوگوں کو اسی لیے ہلاک کر دیا تھا باختلافهم فی الکتاب، کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اختلاف کر لیا۔ کیا تم بھی قرآن میں اختلاف کر رہے ہو؟ کتنی بڑی بات ہے۔ پہلے فرقہ
کیا ہمارے پاس نہیں ہے یہ کتاب؟ بولے بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھو. تو وہ کس کا پڑھنا؟ احمد رضا خان صاحب کا پڑھنا, اشرف علی تھانوی کا پڑھنا, مولانا مودودی کا پڑھنا, ثناء اللہ نصری کا پڑھنا, کس کا پڑھنا؟ کتاب میں اختلاف کیا نہیں کیا؟ آپ بولو بھائی ابن کثیر میں حدیث کے حوالے سے یہ آیت ہوں گی بھائی تفسیر, لیکن ہمارے پاس ہمارے امام نے کیا ہم کیا کر رہا؟ کتاب میں اختلاف ہوا نہیں, ہوا نہیں. کتاب میں کیسا اختلاف ہے؟ پورا خطبہ جو ہے اس کے اوپر دیا جا سکتا ہے. قرآن کی آیتوں میں لوگوں نے اس طریقے سے اختلاف کیا. تیسری حدیث اور اس خطبے کی یہ آخری حدیث حضرت عمر بن شعیب بیان فرماتے ہیں. یہ حدیث مشکات میں مسند احمد اور ابن ماجہ کے اندر آئی. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. ان کے والد ان کے دادا سے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, قوم یتدارؤون فی القرآن, قومیں قرآن کے اندر مختلف خیالات اختیار کریں گی. انما اہلک من کان قبلکم بہذا, سنو قرآن میں اختلاف, کتاب میں اختلاف رائے کی وجہ سے سابقہ قومیں ہلاک کر دی گئی. لہذا تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو, اس کے اندر ایک دوسرے میں اختلاف مت کرو. نہیں یہ آیت میں ایسا ہے, یہ جیسے دیکھیے اس کے معنی کیا ہے حدیث میں. میں کہتا ہوں آپ کو, اس آیت میں اللہ نے سود کو حرام کیا, حرام خلاص. ایک آدمی کہتا ہے نہیں ملتا وہ آیت میں حرام ہے سود. میں بھی ایک آیت دیتا ہوں, اس کے اندر اللہ نے سود میں سختی نہیں برتی. اختلاف سمجھے لوگ اس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو فٹ کرنا شروع کریں ایک دوسرے کے خلاف. نبی نے کہا حالانکہ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تصدیق کرتی ہے, تم ایسے ہرگز نہ کرو. اگر تم قرآن سمجھ لو, اس پر عمل کرو, قرآن کا کوئی مفہوم تمہیں معلوم نہ ہو, وما جعلتم فکلوہ الی عالمہ, اپنے قرآن کے علماء سے جا کر پوچھو کہ آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے. آئے معزز حاضرین, 3 حدیثیں, بہت سی آیتیں میں نے آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کیا. ہم سب ذرا غور کر کے دیکھیں کہ آج ہمارے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے. ہم سدھر جائیں, ورنہ ایسا نہیں سابقہ قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہلاک کر رکھ دے. اب علم آنے کے بعد اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے. ہم بیٹھے چھت گر گیا مر گئے, کبھی بھی آ سکتا ہے. جا رہے گاڑی پہ